تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ گزشتہ درس قرآن کریم میں آپ حضرات نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کے آدھے حصے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمایا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز بقیہ آدھا آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج کے درس قرآن کریم کا آغاز 30ویں پارے کی سورۃ الفجر سے ہے۔ سورہ فجر مکی صورت ہے اور اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 4 طرح کی قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، ولیال عشر دوسری قسم، والشفع والوتر تیسری قسم، واللیل اذا یسر اور چوتھی قسم۔ اور اگر والشفع والوتر اس کو 2 الگ الگ شمار کریں تو یہ 5 طرح کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ظالم ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ دنیا میں مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظالم اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بطور مثال فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کا انجام، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کا بیان، اور وفرعون ذی الاوتاد۔ آج آپ حضرات نے قرآن مجید نہیں رکھے، یاد نہیں رہا شاید؟ اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جب ترتیب سے شروع ہوگا تو 3 قوموں، فرعون کا انجام بتایا، قوم سمود کا، قوم عاد کا۔ فرمایا ان کا انجام دیکھو، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں فساد، سرکشی اور فساد بہت مچایا، لیکن ہوا یہ کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کی پکڑ جب آئی تو پھر کوئی بچ نہیں سکا۔ اسی طرح اس مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک تقریباً انسانوں کی کیفیت کا بتایا کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس کو عزت و تکریم دیتے ہیں تو نافرمان ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنی کوشش کی وجہ سے ملا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کا ناشکرا پن بتایا ہے کہ بڑا ہی ناشکرا ہے نعمتوں کے معاملے میں۔ سورت کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے کفار اور فرما بردار، کافروں کا یعنی کافر آدمی اور مومن آدمی دونوں کے انجام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کافر آدمی کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے بھی کوئی نیک عمل کر کے آگے بھیجے ہوتے، یہ تو وہ کہے گا۔ اور دوسری طرف جو مومن ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفس مطمئنہ کہا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو، تم اپنے رب سے راضی، تمہارا رب تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں، نیک بندوں میں اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، یہ فرما برداروں کا انجام ہوگا۔ سورۃ الفجر کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ البلد۔ سورہ بلد کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، مطلب کیا ہے کہ بے تحقیق ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا، انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، مطلب اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک جیسے جیسے حالات اس پر آتے ہیں، آپ انسان ہونے کے ناطے ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو در حقیقت ہم سب کی زندگی مشقت سے ہی عبارت ہے۔ چاہے جتنا مالدار ہے
لیکن مجموعی طور پر انسان مشقت کرتا ہے، ساری عمر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کا یہ فرمان بالکل برحق ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما برداروں اور نافرمانوں کا ذکر کیا، اور نافرمانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت والی ذات اس پر قادر نہیں ہے۔ فرمایا اس کی بھول ہے۔ مثال دی أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، دو آنکھیں تمہیں دی ہیں، وَلِسَانًا تمہیں زبان دی ہے، وَشَفَتَيْن تمہیں ہونٹ دیے ہیں، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور دو راستے تمہیں دکھائے ہیں۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور یاد دہانی بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گھاٹی کا ذکر کیا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایک بڑی گھاٹی، اونچی گھاٹی، گھاٹی سمجھتے ہیں نا آپ، اونچی گھاٹی، اس پر تمہیں چڑھنا ہے۔ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اونچی گھاٹی سے مراد یہاں پر وہ نیک عمل ہیں جن کے کرنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ مشقت، مشکل محسوس کرتا ہے، کتراتا ہے، اسے کرنے مشکل لگتے ہیں۔ اس کو یہاں پر ان نیک اعمال کو یہاں پر کیا فرمایا؟ اونچی گھاٹی فرمایا۔ چنانچہ خود چند مثالیں بیان فرمائیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، اونچی گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن چھڑانا، کسی غلام کو آزاد کروا دینا۔ او اطعام، کسی بھوکے کو، مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ اسی طرح صبر کرنا اور ایک دوسرے پر رحم کرنا، یہ ساری کی ساری مثالیں فرمایا یہ اس اونچی گھاٹی کی طرح ہیں جس پر چڑھنا بظاہر مشکل ہے، لیکن اس گھاٹی پر چڑھ گئے اگر تو اس کے اس پار کیا ہے جی؟ جنت ہے۔ اگلی صورت سورۃ الشمس مکی ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تقریباً 7-8 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ وہ 8 کی 8 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان، زمین اور خود انسان کی اپنی ذات، ان سب چیزوں کی باری باری قسم کھائی اور ایک اصول بیان کر دیا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کیا کر لیا جی؟ اپنے نفس کو گندگیوں سے، کدورتوں سے، شیطانی نجاستوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب اگر ہونا ہے تو فرمایا کہ تمہیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اور جنہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا اللہ نے فرمایا کذبت ثمود بطغوا، قوم سمود کا انجام دیکھ لو، انہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، نافرمانیوں میں مبتلا رہے، ڈوبے رہے، ان کا انجام سب کے سامنے ہے۔ آج بھی قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں عمارات بنی ہوئی ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جب مشینری نہیں تھی، انجینئرنگ آج کل کی طرح کی نہیں تھی، سب کچھ سائنس اور اس قسم کی ایجادات تو تھی ہی نہیں، تو وہ لوگ کیسے طاقتور اور کیسے ماہر کاریگر تھے کہ اس دور میں بھی انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر، پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ یہ دنیا کے جو عجائبات ہیں، ان عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے پیٹرا، غالباً اسے بولتے ہیں پیٹرا، سپیلنگ کی مسٹیک اگر ہو تو آپ سرچ کیجئے گا، تو یہ سارے عجائبات وہ گزشتہ قوموں کے ہی ہیں، پہاڑوں میں عجیب و غریب طرح سے اس کو تراشا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ رب العزت کے احکامات کو، پیغمبروں کی جو ہے تعلیمات تھی، ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں رات کی، دن کی، مخلوقات کی، اور قسم کھا کر فرمایا ان سعیکم لشتی، انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہاری، انسانوں کو فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، مختلف ہیں، تو جیسی کوشش کرو گے ویسا نتیجہ پاؤ گے۔
اچھی کوشش کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، نیکی کے لیے کوشش کرو گے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، نیکی کا راستہ آسان کر دوں گا۔ اگر برائی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ اپناؤ گے تو وہ راستہ بھی تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ انسان نیکی اور بدی کرنے میں آزاد ہے، جدھر جاتا ہے ادھر کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہدایت اور نافرمانی اور صحیح راستہ، غلط راستہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر میں غالباً فرمایا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے شکر گزاری والے بندے بنو چاہے نافرمانی والے بنو، راستہ تمہارے سامنے ہے۔ اس سورت کے اختتام پہ، سورۃ اللیل کے اختتام پہ آیت نمبر 17 میں، اگر آپ حضرات نے قرآن مجید کھولا ہوا ہے موبائل پر، آپ توجہ فرما لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم جو ہے نا، جہنم، اس کے بارے میں فرمایا لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، بدبخت لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، لیکن جو متقی ہوں گے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ کون متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خوب، اور نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں، جس نیک مومن بندے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس سے مراد کون ہے جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن ان کی یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن کریم میں اور بے شمار جگہوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ مگر آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے چینلز پہ آ کے یا اپنے اپنے پروگراموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو جس کو صدیق اکبر رضی اللہ سے بغض ہے تو اس کا مطلب ہے حضور پاک علیہ السلام کا فرمان بھی ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اسے مجھ سے محبت تھی تو محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان میرے صحابہ سے بغض رکھا در حقیقت اسے مجھ سے بغض تھا، اس وجہ سے بغض رکھا ہے۔ تو جو بدبخت صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا بغض بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے، گویا نعوذ باللہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے بغض ہے۔ اس بغض کا اظہار وہ یوں تو نہیں کر سکتا تو یوں کرتا ہے، پھر اس طرح نہیں کرتا تو حضور کے تربیت یافتہ جو مبارک عظیم صحابہ کرام کی جماعت ہے ان پر تبرہ بازی کر کے زبانیں چلا کر اپنے بغض کا اظہار کر دیتا ہے۔ اللہ رب ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے سرشار فرما دیں اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے صورت ہے کہ صورت الضحیٰ، صورت الضحیٰ مکی صورت ہے۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفات بتائی ہیں، حضور کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات کا ذکر فرمایا پہلا انعام تو یہ بتایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ اگر آپ پس منظر میں جائیں تو ایک عرصہ حضور پاک علیہ السلام پر ایسا گزرا جس میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، اسے ہم زمانہ فترت بولتے ہیں، فترت وحی۔ کچھ عرصہ حضور پاک علیہ السلام پر وحی نازل نہ ہوئی تو یہ کافروں نے چرچا عام کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ اور جب اس وقفے کے بعد، زمانہ فترت کے بعد جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب آپ کے لیے بعد والے دن، بعد والا وقت، آنے والا وقت، مستقبل آپ کا آپ کے حال سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والا وقت، قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے، بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، علماء کرام عجیب نقطے بیان فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ آپ کیوں تشریف لائے، کیوں حاضر ہوئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عجلت الیک ربی لترضیٰ،
اے میرے رب میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں اس لیے آیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار حضور کو میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو اتنا دوں گا، آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 احسان جتلائے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب آپ یتیم تھے، آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ دین سے ناواقف تھے، اللہ نے دین کا علم دیا آپ کو، وحی دی، نبوت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا۔ 3 انعامات بتا کر فرمایا 3 کام کرنے اب آپ نے، بدلے میں کیا کریں؟ 3 کام۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ غصہ نہ کریں، یتیم کے ساتھ غصہ یعنی اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، غصہ نہ کریں آپ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر غصہ مت ہوں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹیں مت، جھڑکیں مت۔ اور یاد رکھیے اصول بھی یہ ہے، اگر کوئی مانگ رہا ہے نا، آپ سے مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو اگر ہم اسے کچھ دینا نہیں چاہتے تو نہ دیں، لیکن جھڑکنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، دامن بچا کے کسی اچھے انداز سے، کیوں کہ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے طریقے سے دامن بچا لینا یہ کہیں بہتر ہے برا بولنے سے، چاہے دے بھی دیا اور بعد میں برا بول بھی لیا تو اس سے کہیں بہتر ہے کچھ نہ دو لیکن اچھے طریقے سے جان چھڑا لو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹے مت۔ اور تیسرا حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کریں۔ تو جو رب نے نعمت دی ہو اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت سے نوازا ہے نا تو کنجوس بن کے چھپا کے نہ رکھیں، اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، بشرطے اس میں فخر، تکبر، غرور شامل نہ ہو، بڑائی نہ ہو، عاجزی بھی ہو اور اظہار بھی کیا جائے۔ اگلی صورت بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہی ہے، الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب آپ کا سینہ کھول دیا آپ کے رب نے۔ ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ، آپ پر جو بوجھ تھا نا بوجھ ہلکا کر دیا آپ کا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ نمبر 3 ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ اتنا بلند کر دیا کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، جہاں تیرے رب کا نام ہوگا وہیں تیرا نام۔ اذان میں دیکھ لیں، اقامت میں دیکھ لیں، نماز جنازہ میں دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، کلمہ طیبہ کے اندر دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کا سینٹر کیا بنتا ہے جی؟ اللہ اور محمد۔ ادھر سے لا الہ الا ہٹا دیں، ادھر سے رسول اللہ ہٹا دیں، درمیان میں 2 لفظ اللہ اور محمد۔ نماز میں اور ہر عمل میں جہاں اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی صفات، ساتھ ہی حضور پاک علیہ السلام کا ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور ایک اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، مستقبل کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ آئندہ اللہ آپ کی تنگیوں کو آسانیوں سے بدل دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی، لہٰذا آپ کو چاہیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دعوت و تبلیغ اور دیگر جو آپ کی ذمہ داریاں ان سے فارغ ہو کر کیا کیا کریں؟ اپنے رب کی عبادت کیا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سب چیزوں سے کنارہ کش ہو کر کدھر راغب ہو جائیں؟ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں۔ اگلی سورت سورۃ التین ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، مکی سورت ہے، 8 آیات ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ چند قسمیں کھانے کے بعد انسان کی ایک خوبی کا بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ وصف دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، جتنے بھی جاندار ہیں تمام جانداروں میں سب سے احسن خوبصورت ترین جاندار کون ہے؟ انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا کہ اگر یہ خوبصورت ترین انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، توجہ کیجئے گا، یہ 2 انتہائیں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین،
اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اسفل سافلین گھٹیا ترین اور ذلیل ترین ہو کر جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ افضل ترین اشرف المخلوقات جب اپنے مقصد کو بھولا، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا دوسرے مقام پہ کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور بھی جس کا کھاتے ہیں اس کا گھر، اس کا دامن، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ العلق ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، آپ جانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور عظمت کی وجہ کیا بتائی ہے؟ پڑھنا، لکھنا، قلم، الذی علم بالقلم۔ تو قلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلم سے انسان لکھتا ہے۔ تو کتابت، لکھنا اور پڑھنا، اس کو اللہ رب العزت نے وجہ امتیاز بتایا کہ انسان کو اس وجہ سے امتیاز حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 9 سورۃ العلق کی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ یہاں سے لے کے آگے 5-6 آیات تک اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے، جو حضور پاک علیہ السلام کا بدترین دشمن، اور حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میری امت کا کیا تھا جی؟ فرعون۔ میری امت کا فرعون کون تھا جی؟ ابو جہل۔ اتنا تکبر کہ مرتے وقت بھی کیا کہہ رہا ہے؟ جب گردن اتاری کہ میری گردن یہاں سے نا نیچے سے کر کے اتارو تاکہ پتہ لگے سردار کی گردن ہے۔ اتنی نخوت، اتنا غرور، اتنا تکبر۔ جب حضور نے فرمایا کہ آج میری امت کا فرعون جو ہے وہ مر گیا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے متقی لوگوں کا ذکر فرمایا، فرما برداروں کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں نافرمانوں کا ذکر ہے ساتھ فرما برداروں کا ذکر ہے، جہاں فرما برداروں کا ذکر ہے وہاں نافرمانوں کا ذکر ہے۔ آگے چونکہ آیات میں آیت سجدہ ہے، میں وہ آیت تلاوت نہیں کر رہا، تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ آگے سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ اس میں 2 خاص باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کریم کو ہم نے کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ ایک بات تو یہ بتائی ہے، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ وہ لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ جن خوش قسمتوں کو اللہ نے نصیب کرنی سی رمضان میں، گزرا ہے رمضان کا مہینہ، اللہ نے عطا کی ہوگی، بہت سے خوش نصیبوں کو وہ رات نصیب ہوئی۔ اس کی خاص بات کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی جس کو وہ رات نصیب ہو گئی اور اس میں اس نے اللہ کی عبادت کر لی تو گویا 1000 مہینوں تک وہ عبادت کرتا رہا۔ دوسری خاص بات یہ ہے اس رات کی کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بمائے حضرت جبرائیل سلامتی امن کا پیغام لے کر پوری رات اترتے ہیں۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگلی سورت سورۃ البینہ، بینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے دلیل، نشانی۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی یہ کفار، خاص طور پہ اہل کتاب یہود وغیرہ حضور کی آمد کے منتظر تھے۔ درس قرآن حکیم میں یہ بات گزر چکی ہے۔ یہود اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، ان کو انتظار تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ان کے نزدیک؟ مسئلہ تب بگڑا ان کے خیال میں، یا دشمنی تب ان کی کھل کر سامنے آئی کہ جب ان کے گمان کے برعکس حضور تشریف تو لائے لیکن ان کے اپنے خاندان میں نہیں آئے۔ ان کے 2 خاندان تھے، 2 لڑیاں تھیں، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، یعنی یوں سمجھے بنو اسحاق اور بنو اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ تو ان کا خیال تھا آخری پیغمبر بھی اسی نسل میں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی بعثت فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں۔ یہ قریش، قبیلہ قریش، اس کا سلسلہ نسب جا کر کس سے ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب یہیں سے یہ دشمنی میں مبتلا ہو گئے، یہیں سے حسد پیدا ہو گیا
اور بجائے اس کے کہ تسلیم کرتے الٹا عداوت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بینہ، دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آ چکے ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، صحیفے پہ تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دین کی بنیاد کیا ہے جی؟ دین کی بنیاد ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول۔ تو یا اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، توجہ فرمائیے گا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اچھی بات ہے، نہ کیا تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو اخلاص کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کے اچھے اور برے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الزلزال مدنی صورت ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں کیا بیان ہوتا ہے جی؟ احکامات۔ لیکن سورہ زلزال صورت و مدنی ہے، لیکن مضمون اس کا کون سا ہے؟ مکی صورتوں والا ہے مدنی صورت کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مضمون اس کا کون سا ہے؟ مکی صورتوں والا۔ چنانچہ آغاز میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں جو زلزلہ برپا ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہوا زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین پر جو کچھ ہوا ہے ہوتا رہا ہے، ہر بات کو زمین بیان کرے گی۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اچھے کام کرتا تھا وہ بھی اپنا انجام دیکھ لے گا، جو برے کام کرتا تھا وہ اپنا برا انجام بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکی صورت، والعادیات ضبحا، سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی ہے؟ مجاہدین کے گھوڑوں کی۔ اچھا گھوڑوں کی قسم کھانے کی وجہ ہے کیونکہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ہی ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی کھائی ہیں، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر فرمایا انسان نہ شکرا ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ یعنی انسان سے تو وہ گھوڑا ہی بہتر ہے جو اپنے مالک سے محبت اس حد تک نبھاتا ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں اور سنسناتی ہوئی جناب ایک گولیوں کی آوازیں ہیں، تلواریں ہیں اور ڈھالیں ہیں اور جنگ جاری ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہے، ایسے میں بزدلی اختیار کرنے کے بجائے اپنے مالک کو لیے ہوئے جنگ میں کیا ہو جاتا ہے؟ گھس جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر گھوڑا بہتر ہوا، اس لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لحب الخیر، یہاں پہ الخیر کا معنی مال ہے، یاد رکھیے گا، لحب الخیر، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں میں جو کچھ ہوگا وہ ایک دن سب نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہوگا وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے، پھر بھی مال کی محبت میں پڑا ہوا۔ یہ بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی بلڈنگیں، اکثر میں بات پچھلی بار بھی میں نے دہرائی تھی اسی درس قرآن کریم میں، ان پلازوں کو، ان بلڈنگوں کو دیکھا کریں اور ان کو دیکھ کر یہ سوچا کریں کہ بنانے والے کہاں گئے ہیں، جنہوں نے یہ بلڈنگیں قائم کی تھیں وہ کہاں گئے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی بڑے پلاز جن کے مالکان دنیا سے جا چکے ہیں، بعد والے ان پہ عیش کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ جب وہ بنا رہے تھے تو تب انہیں سوچا ہوگا کہ ایک دم جانا پڑ جائے گا، تو موت اچانک آتی ہے۔ پھر وقت یہ دیکھیں نا، عید کے موقع پہ ہم سب کا خیال کیا تھا کہ روزے 30 پورے ہوں گے، تو رات 11:30 پونے 12 بجے جب اعلان ہوا نا عید کا، تو میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے تھوڑا سا نا افسوس ہوا۔ افسوس کس بات کا؟ مجھے تو خیر اس بات کا تھا کہ ہمارا ایکسپائر رہ گیا، سب سے پہلے تو یہی خیال آیا مجھے کہ لو ایکسپائر ہمارا رہ گیا۔ اس کے علاوہ تیاری بھی بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوا تھا جی کل فلاں چیز خریدنی ہے، سب کو پکا یقین تھا، تو جب اچانک بغیر چاہت کے اچانک عید ہو گئی عید، تو اس پر ہم افسردہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بغیر بتائے اچانک موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اچانک موت آ کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ ایک دم بندہ سوچتا ہے بڑی بڑی عمارتیں کہاں گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں، پھر بھی مال سے محبت کر رہا ہے۔ ہماری جہاں رہائش ہے وہ سامنے رحیم اسٹور ہے اور اس کے سامنے فرائی چکس ہے، تو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، میں جب بھی گزرتا ہوں نا بس ایسے ہی نہ چاہتے ہوئے نا مجھے خیال آ جاتا ہے کہ یہ رحیم اسٹور ہو گیا، یہ فرائی چکس ہو گیا، دونوں کا مالک تو ایک ہی تھا نا، رانا اختر،
تو وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، یہ جی رمضان میں فوت ہو گئے، تو 1 روپیہ بھی ساتھ رکھنے والوں نے قبر میں شاید رکھ دیا ہو، کوئی چیک بک رکھ دی ہو، یا شاید پیسے رکھ دیے ہوں، یا ATM کارڈ رکھ دیے ہوں کہ شاید کام آ جائیں گے، نہیں، جو کپڑے جسم پر ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ سورۃ القارعہ مکی صورت ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کا مال نامہ بھاری ہو گیا نا، نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، مزے ہی مزے، عیش ہی عیش۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں والا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم یہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب سب کی جو ہے نا ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دیں، جو دنیا سے چلے گا اللہ ان کی مغفرت فرما دیں۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے دنیا سے چلا گیا تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شاید جہنم میں گیا ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا۔ اگلی صورت بھی اسی قسم کا مضمون ہے، سورۃ التکاثر۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت کی کثرت اور اس پر فخر اور اس پر غرور، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، بے فکر کر دیا، غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، اور بریک کہاں جا کے لگی؟ قبروں میں جا کے۔ قبر میں جا کے پتہ چلا اوہو ہماری اصل منزل تو یہ تھی، ہم نے آنا تو یہاں تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ کہ قدم سوئے مرقد، قدم قبر کی طرف ہیں اور نظریں ہماری کی طرف ہیں، دنیا کی طرف ہیں، تو جا ہم کدھر رہے ہیں، دیکھ ہم کدھر رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی طرف دھیان کرتے کرتے اچانک جب اگلا پاؤں قبر میں گرے گا تو تب ہوش آئے گا یہ تو قبر میں ہم آ گئے۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں آ گئے، کلا سوف تعلمون، ہرگز ان قریب تم جان لو گے۔ اگلی سورۃ سورۃ العصر ہے، میں اگر ہر ایک کی تفسیر بیان کروں گا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سورۃ العصر جو ہے نا پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، فرماتے ہیں جو سورۃ العصر میں کوئی تدبر کر لینا، اگر سورۃ العصر میں غور کر لو تو پورے دین کی سمجھ بھی آ جائے گی، نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے جی؟ 100% خسارے میں ہے۔ اور صرف ایک انسان کا نہیں فرمایا، ان الانسان، پورے انسانیت، جنس سے انسانوں کی جنس، پورے انسان ہی خسارے میں ہیں، کوئی نہیں بچا۔ ہاں 4 باتیں بتائی ہیں جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں، تو 1 بائی 1، ایک خوبی، دوسری خوبی، تیسری خوبی، چوتھی خوبی۔ ایک خوبی آئی تو ایک حصہ نکل گیا، دوسری خوبی آئی تو آدھے خسارے سے نکل گئے، 3 خوبیاں آ گئیں تو 3 حصے نکل گئے، اور اگر 4 خوبیاں آ گئی تو چاروں کے چاروں خوبیوں کی وجہ سے مکمل طور پہ خسارے سے کیا ہو جاؤ گے؟ باہر آ جاؤ گے۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، تبلیغ، دعوت، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ کیونکہ حق بات جب کریں گے نا، ہم دین کی بات کسی کو کریں گے تو بدلے میں ہمیں کوئی پھول نہیں دے گا، بلکہ عام طور پہ تانوں کے تیر ہی برسائے گا، مشقت ہی آئے گی۔ اور دین کا راستہ جب اختیار کرتا ہے نا انسان، چنتا ہے، تو مشقتیں آتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 باتیں جن میں ہیں وہ خسارے سے باہر ہیں۔ آگے سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، ویل لکل ہمزہ، ہمزہ بولتے ہیں جو غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے جی؟ اس کی برائی۔ اور لمزہ، لمزہ کہتے ہیں کسی کو تانا دینا، اس کی کسی خامی کا، کسی پرانی غلطی کا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں، بیچارہ توبہ کر لیتا ہے مگر ہم اس کو بار بار اس کی وہ غلطی یاد دلاتے ہیں۔ جو تانا دیتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور نمبر 3 کس کے لیے ہلاکت ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال سے محبت کرنے والا، مال کو جمع کرنے والا۔ کیوں؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے، لیکن ہوا کیا کہ جب موت آ گئی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پہ جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا۔ آگے سورۃ الفیل، فیل کا معنی جی ہاتھی،
اس سورہ میں اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ غالباً حضور پاک علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوئی ہے نا، اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ صنعا ایک شہر تھا، اس کا گورنر جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جو کہ 60,000 افراد پر مشتمل تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ بیت اللہ پہ حملہ کیا۔ مشرکین مکہ تو اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق ابابیل کو بھیجا، اور ابابیلوں نے کیا کیا جی، کنکر برسائے، اور وہ کنکر یوں جا کے ان کے جسم کے آر پار ہوئے، اوپر سے پھینکے کہ بالکل جیسے گولی نہیں ہوتی، گولی کی طرح جسم کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے وہ جانور جب کھاتا نا بھوسا وغیرہ، اس کے بعد جو کھایا ہوا بھوس پیچھے بچتا ہے نا، یہ حال ان کا ہو گیا تھا۔ اللہ نے ان کا انجام کا ذکر فرمایا۔ آگے سورہ قریش ہے، سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام جتلایا ہے، 2 انعام بلکہ فرمایا۔ ایک تو قریش سے فرمایا، سورہ قریش میں قریشیوں سے فرمایا، قریش مکہ سے، کہ تم بڑے امن سکون سے رہ رہے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ پھر تم سردیوں میں گرمیوں میں، ان کی ایک تجارت گرمیوں میں غالباً ہوتی تھی ملک شام کی طرف، اور سردیوں میں ہوتی تھی ملک یمن کی طرف، تجارت کرتے تھے، اور ان کی ساری معیشت کا مجموعی طور پہ دار و مدار کس پر تھا؟ اسی تجارت پر تھا۔ اللہ فرماتا ہے تجارت کرتے ہو بے خوف و خطر، یہ اللہ کا انعام ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مشرکین نہ بنو، شرک نہ کرو، شرک چھوڑ کے ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ آگے سورت ہے سورۃ الماعون، سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کافروں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور یتیم کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ کافروں کا انجام ہے، کافروں کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی فرمایا منافقین، وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں بظاہر لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نمبر 2 الذین هم یراؤون، نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں عبادات میں۔ اور نمبر 3 ویمنعون الماعون، عام استعمال کی چیزیں اگر کوئی مانگ رہے تو دیتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے، تو چھوٹی موٹی چیز عام استعمال کی اگر کوئی مانگ لے تو دے دینی چاہیے، اور مانگنے والے کو بھی کیا چاہیے کہ وہ چیز کو استعمال کر کے صحیح طرح واپس بھی کرے۔ بعض دفعہ اس لیے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں وہ چیز صحیح طرح واپس کرے نہ کرے، لیکن عام استعمال کی چیزیں ان کو روکنا نہیں چاہیے، وہ مانگے تو محبت پیار کے ساتھ دے دینی چاہیے اور واپس لے بھی لینی چاہیے۔ اگلی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا ویسے ایک معنی تو ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، لیکن کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے، اور یہ نہر خاص طور پہ کس کو عطا ہوئی؟ حضور پاک علیہ السلام کو۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اس حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو کوثر دی ہے، لہذا آپ کو چاہیے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، اور یاد رکھیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا نام و نشان باقی رہے گا، آپ کا دشمن جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے حضور پاک علیہ السلام کو ایک آفر دی تھی، کیا کی تھی جی؟ پیشکش۔ وہ کیا تھی جی؟ کچھ دو کچھ لو۔ ایسا کرتے ہیں 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، تو یہ آپس میں نا کیا کمپرومائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دین اسلام کے اندر، دین حق کے اندر، اللہ رب العزت کی توحید کے اندر ان کی جو یہ ملاوٹ ہے نا یہ برداشت، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اپنی آفر اپنے پاس رکھو، بالکل منع فرما دیا، 2 ٹوک جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلی سورت سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سن 10 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے رب نے مجھے میری موت کی خبر دی ہے، کیا میرے محبوب اب فتح آ چکی ہے۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اکا دکا ماننے والے تھے، اور اب کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق وہ ان آیات کو سن کر رو رہے تھے اور باقی صحابہ خوش ہو رہے تھے، کیونکہ بظاہر مضمون دیکھیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ چکی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے، تو خوش ہونے کی بات ہے رونے کی بات ہے؟ صحابہ خوش ہو رہے تھے اور مزاج شناس رسول حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے،
تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے خبر دیا ہے کہ میرے محبوب میرے پاس واپس آنے والے ہیں، اللہ نے خبر دی ہے۔ اگلی سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب، حضور کا چچا ابو لہب، رشتے میں چچا مگر بدترین دشمن، اس کا ذکر ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کا ذکر، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہ نے ان کی بدبختوں کے برے انجام کا ذکر، پوری صورت میں ان کے اوپر ہلاکت کا بیان ہے۔ سورۃ الاخلاص، اللہ رب العزت اس 4 آیتوں کی صورت میں اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مقابلے کا اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں، ایک میں 5 آیتیں ہیں اور ایک میں 6 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے قسم کھائی ہے اور پناہ مانگی ہے۔ پناہ کس سے؟ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگی، اور من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی۔ یہ ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورت کے آغاز میں فرمایا قل، آپ فرما دیں، آپ کہیں، یوں کہیں کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں۔ نمبر 2 ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے، کیونکہ اندھیرے میں جتنے بھی جنات، شیاطین اور یہ باطل قوتیں ہیں، جادوگر ہیں، یہ سارے عام طور پہ کس میں متحرک ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز اندھیرا۔ نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، یہ پھونک مارنے والیاں، جادو کرنے والوں کا ذکر کیا، جادو کرنے والے، یہاں پہ تو فرمایا پھونک مارنے والیاں، عورتیں، ان کے شر سے پناہ۔ اور نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی، ایک صفت کا ذکر کیا، اور اس ایک صفت کو ذکر کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ کا ذکر ہے، مخلوق کے شر، اندھیرے کے شر، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ سورۃ الناس میں معاملہ الٹ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بتائیں اپنی، قل اعوذ برب الناس، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا مالک، الہ الناس، لوگوں کا الہ۔ تو ربوبیت کا، اپنی بادشاہت کا، اور اپنی الوہیت کا 3 صفات ذکر کر کے آگے صرف ایک چیز سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسوں سے پناہ مانگ۔ وسوسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی دین و دنیا دونوں کا دشمن ہے۔ اور وسوسہ کیا ہے؟ اس وقت اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کا میڈیا بھی اس وقت یہی کام کر رہا ہے، وسوسے ہی ڈال رہا ہے، اہل ایمان کو متذبذب کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، شک پیدا کرنے کے لیے کس کا سہارا لیا جاتا ہے؟ شک ڈالنا، وسوسہ پیدا کرنا۔ تو وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ پچھلی صورت میں ایک صفت اللہ نے ذکر فرمائی اور ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اس صورت میں 3 صفات ذکر کر کے صرف ایک سے پناہ مانگی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وسوسے سے پناہ مانگنے کا فرمایا کہ وسوسے سے پناہ مانگو، اور چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے ہوں، چاہے من الجنۃ والناس، وسوسے جنات بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں، بلکہ انسانوں کے وسوسے آج کل زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ دونوں صورتیں کو معوذتین کہتے ہیں۔ احادیث میں بڑی ہی ان کی تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا چاہتا نا اگر کوئی، تو ان 2 صورتوں سے وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں مختصر بات کروں گا، یہ 2 صورتیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنے کا تیر بہدف نسخہ ہیں۔ سونے سے پہلے خاص طور پہ ان کی تلاوت کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔